الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پچھلے کچھ عرصہ سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جو تعلقات ہیں ان کے اوپر ایک خاص گروپ تھا، ایک خاص مافیا تھا جو غلط فہمیاں پھیلا رہا تھا، جھوٹ پھیلا رہا تھا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان سے تھک چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اگلے مرحلے میں دوبارہ نواز شریف کو لانا چاہتی ہے۔ ڈیل کی خبریں پھیلائی گئیں اور ایک تماشا کیا گیا اور حکومت کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ ادارے ہمارے ہیں، ہم اپنے اداروں کے ہیں، ہم مل کر کام کرتے ہیں اور ہمیں کسی طرف سے کوئی تھریٹ نہیں ہے، اور یہ جو ڈیل اور ڈھیل کی باتیں کرنے والے ہیں یہ قیامت آ سکتی ہے، یہ تماشا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب قوم نہیں مانے گی، اب قوم تسلیم نہیں کرے گی، اور عمران خان چاہے کسی دنیا کی عدالت میں جائیں نہ جائیں وہ قوم کے پاس آئیں گے اور قوم ان کو دوبارہ وہ اس ایشو پر قوم دوبارہ ساتھ دے گی۔ جب نواز گو کے لیے ساتھ دیا تھا تو اگر نواز شریف کو واپس لاتا ہے تو اس کے لیے بھی قوم عمران خان کا ساتھ دے گی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کیا جاتا رہا اور اس بڑے عرصے کے بعد ان ساری سازشوں، ان ساری غلط فہمیوں، پروپیگنڈا اس نے دم توڑ دیا ہے۔ آج فوج نے اور فوج کے جو ادارے ہیں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے حق میں بڑے عرصے بعد ان سارے بادلوں کے ہوتے ہوئے، ان آندھیوں کے ہوتے ہوئے ایک بڑا بیان عمران خان اور حکومت کے حق میں دے دیا ہے، جس نے ساری سازشوں پر آج پانی پھیر دیا ہے، سارے پروپیگنڈا پر آج پانی پھیر دیا ہے اور ان کے سارے کھیل کو ختم کر دیا۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے انصار عباسی آج رو پڑے، اور انصار عباسی کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ چاہتی ہے کہ ہر حال میں میر شکیل الرحمان اور انصار عباسی کے خلاف کارروائی ہو اور ان کو سزا ہو۔ حکومت کی یہ خواہش ہے، اور وہ کیوں کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج نیب عدالت نے گندم خوروں کے خلاف اور گندم کی خرد برد کرنے والوں کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے سزا سنائی ہے، ان کے خلاف ایک ریفرنس تھا، اس کی مختصر تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے سرکاری زمینوں پر جو قبضے ہیں اور محکمہ اوقاف کی زمینوں پر جو قبضے ہیں، ایف آئی اے نے بڑے پیمانے پر ان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، اور پھر ایف آئی اے نے جو رپورٹ جاری کی ہے کہ سندھ حکومت کے کون کون سے افسران ہیں جو ملوث تھے اس سارے معاملے میں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، اور وہ کتنے بڑے لیول پر کرپشن اور رشوت میں ملوث تھے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، محکمہ اوقاف کی زمینوں کی ریکوری کے لیے اور قبضہ واپسی کے لیے یہ کارروائیاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر ہی ایف آئی اے کر رہا ہے، اور جس میں یہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو گندم کی خرد برد کا معاملہ ہے۔ محکمہ خوراک کی طرف سے ایک ریفرنس بھجوایا گیا تھا نیب کو، نیب نے ایک ریفرنس دائر کیا اور محکمہ خوراک میں خرد برد کرنے کے الزام پر 2 افسران کو احتساب عدالت نے 5 سال قید اور 10.5 کروڑ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ اور یہ جو نیب بلوچستان ہے ان کی طرف سے یہ ریفرنس فائل کیا گیا تھا۔ ترجمان نیب بلوچستان کے مطابق احتساب عدالت کے جج منور احمد شہوانی نے محکمہ خوراک میں خرد برد کرنے کے کیس کا فیصلہ سنایا ہے۔ نیب کے مطابق سزا پانے والے اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر امیر بخش کھوسا اور انچارج پی آر سی لسبیلا پر الزام تھا کہ انہوں نے گندم کی 23,000 سے زائد بوریوں میں خرد برد کی، جس سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا۔ احتساب عدالت کی جانب سے سزا کے مطابق مجرمان کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے 10 سال تک نااہل ہوں گے، کسی بھی بینک سے قرض اور مالی فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ نیب کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ سندھ میں بھی گندم کی بڑے پیمانے پر خرد برد ہوئی، اور اثر جو کیس ہے گندم کی خرد برد کا وہ ہے ہی سندھ کا، لیکن کیونکہ سندھ میں زرداری مافیا اور پھر وہاں پر جو ڈی جی نیب ہیں اور ان کا جو تعلق ہے زرداری خاندان کے ساتھ، وہ ساری چیزیں ابھی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ لیکن امید میں کرتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے گندم کی خرد برد کا اور بڑی سزا سنائی گئی ہے، ایسے کیسز جو ہیں مستقبل میں یہ بہت بڑا ایک پریسیڈنٹ اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو بقیہ نیب عدالتیں ہیں گندم خرد برد کیسز میں ایسے ہی ملزمان کو سزائیں دیں گی۔ سندھ میں سرکاری زمینیں واگزار کروانے کے حوالے سے ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ ہم پہلے تو سندھ پولیس سے بھی ہیلپ لیتے تھے، لیکن کچھ جگہیں ایسی تھیں جہاں سندھ پولیس نہیں کام کرتی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سندھ پولیس، سندھ حکومت، زرداری مافیا یہ ایک ہی نام ہے، اور وہ نہیں کسی بڑے
بڑے زرداری مافیا کے شخص کے خلاف کارروائی ہوتی تھی تو وہ نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ہم نے رینجرز کی مدد لی، رینجرز کی مدد سے ہم نے بڑی ریکوریاں کی۔ رپورٹ آئی ہے ایک ہفتے میں ملک کے مختلف حصوں میں ایف آئی اے کی سپریم کورٹ کے حکم پر کارروائیوں میں محکمہ اوقاف کی 15 ارب روپے مالیت کی وفاقی حکومت کی زمین واپس لی گئی ہے۔ اس کارروائی کو وفاقی حکومت کی زمینوں پر غیر قانونی قبضہ کرنے والوں کے خلاف میگا آپریشن قرار دیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے ایف آئی اے نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر ملک بھر میں 39 مقدمات میں نامزد 117 افراد کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے سابق عہدیداران، ریونیو ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر افراد مبینہ طور پر ای ٹی پی بی کی جائیداد پر غیر قانونی قبضے میں ملوث تھے، جو سالوں سے لیز کا کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کرایہ ادا نہیں کر رہے تھے اور خزانے کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ کارروائی اقلیتوں کے حقوق سے متعلق ایک رکنی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر شعیب سڈل اور ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی کی زیر نگرانی کی گئی۔ ایف آئی اے پنجاب کے ڈائریکٹر محمد رضوان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے قوم کو یہ بتایا کہ غیر قانونی طور پر وفاقی حکومت کی قبضہ شدہ زمینیں واپس کرتے ہوئے غیر قانونی کام کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں قبضہ مافیا سے زمینیں واپس حاصل کرنے کے لیے ایف آئی اے نے رینجرز سے بھی مدد طلب کی۔ اب تک متروکہ وقف املاک بورڈ کی جو 15 ارب روپے کی جائیداد وہ واپس حاصل کی جا چکی ہے، جس میں 6 ارب کی زمین لاہور سے جبکہ پنجاب کے دیگر حصوں سے 4 ارب روپے کی زمین واپس حاصل کی گئی ہے اور باقی زمین دیگر صوبوں سے حاصل کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر مختلف علاقوں میں 29 کروڑ 60 لاکھ کی اراضی واگزار کروائی جا چکی ہے۔ محمد رضوان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ توقع ہے کہ رواں ہفتے جاری جو ابھی ہفتہ شروع ہے آپریشن کے دوسرے مرحلے میں وفاقی حکومت کی 100 ارب روپے مالیت کی اراضی قبضہ مافیا سے واپس لے لی جائے گی۔ اس سے قبل اس طرح کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تھے اور یہ سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا تھا۔ محکمہ اوقاف کی زمینوں کی جس طرح سے بندر بانٹ کی گئی تھی، یہ ایک اتنا بڑا المیہ تھا اور یہ لیز اور یہ جو تماشا کھڑا کیا گیا تھا سابقہ حکومتوں کی طرف سے، اور سابقہ حکومتیں خود غیر قانونی قبضوں میں ملوث تھی۔ پنجاب میں اور سندھ میں تو ایک طوفان بدتمیزی تھا جو ان لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا، ظلم کیا ہوا تھا، اس پر یہ ایکشن لیا گیا تھا۔ آصف اختر ہاشمی اور صدیق الفاروق کے خلاف غبن اور مجرمانہ کارروائی کے الزام میں متعدد مقدمات درج ہیں اور ان کے خلاف تحقیقات جاری ہے۔ آصف اختر ہاشمی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور صدیق الفاروق جس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور یہ 2 سابق سربراہان تھے جو محکمہ اوقاف کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اور ان عہدوں کو انجوائے کرتے ہوئے ظلم کرتے رہے۔ اور آصف ہاشمی کے خلاف پہلے مقدمات درج ہیں، جبکہ صدیق الفاروق جو بیٹھ کر لیکچر دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا نقصان پہنچایا۔ ایف آئی اے ڈائریکٹر نے بتایا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر پاکستان کے اکاؤنٹنٹ جنرل کے ذریعے ای ٹی پی کا جو فرانزک ای ٹی پی بی جو اس کا فرانزک آڈٹ کروایا گیا، جس میں زمینوں کے قبضے میں ای ٹی پی بی کے عہدیداران بھی ملوث پائے گئے، جس کی وجہ سے قومی خزانے کو 77 ارب 60 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ ای ٹی پی بی ریونیو ڈپارٹمنٹس اور خزانے کو نقصان پہنچانے والے ملوث افراد کے خلاف مقدمات اور تحقیقات کے اندراج کے بعد نادہندہ کرایہ داروں سے بقایا جات بھی وصول کیے ہیں۔ 776 آڈٹ پیراز میں سے 453 سے نمٹا جا چکا ہے۔ اس مہم کے دوران لاہور ونگ کے 2 افسران بینش رحمان اور شاہد علی نے بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پھر آگے انہوں نے فردر ایک تفصیل دی ہے کس ضلع سے کتنے ایکڑ زمین واگزار کروائی گئی، کون کون اس میں ملوث تھا، اس میں کتنا بڑا کردار مافیا کا تھا، اس میں لیگی مافیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، یہ اپنی حکومتوں میں یہ ظلم کرتے رہے اور زمینوں پر غیر قانونی قبضے کرواتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ آج بھی اس کا کہتے ہیں کہ ہم بڑا انقلاب لے کر آئے ہیں اور ہم نے بڑی قوم کی خدمت کی، اور کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ موقع دیا جائے ہم دوبارہ قوم کی خدمت کریں گے، اور یہ خدمت بیسیکلی ان کا یہ تماشا ہے، اور وہ تماشا یہ ہے
کہ یہ صرف ملک کو لوٹنا جاتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں جانتے۔ دوسری طرف انصار عباسی کہتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ میر شکیل الرحمان اور مجھے رگڑا لگے اور سزا ہو۔ انصار عباسی نے بڑے دکھی دل کے ساتھ آج جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس گئے تو انہوں نے ایک ویلاگ کیا اپنے چینل پہ، اور انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے آج ہمارے خلاف بڑی سازش کی ہے، اٹارنی جنرل صاحب نے ہمارا مذاق اڑایا ہے، اٹارنی جنرل صاحب نے آج ہر حال میں ہمارے خلاف فرد جرم عائد کرنے کے لیے عدالت کو انسسٹ کیا ہے، اور عدالت سے کہا ہے کہ جناب یہ تو ان لوگوں کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ حکومت نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ میر شکیل الرحمان اور انصار عباسی دونوں کو معافی نہیں ملنی چاہیے اور ان کو رگڑا لگنا چاہیے، اور ہمیں رگڑا لگانے کے لیے حکومت کسی حد تک بھی جائے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم حق پر تھے اور حق ہمارا ساتھ دے گا۔ انصار عباسی کو، رانا شمیم کو اور میر شکیل الرحمان اینڈ کمپنی کو اینڈ جیو جنگ گروپ کو بڑی تکلیف ہے۔ آج اٹارنی جنرل صاحب نے وہ جو کیلبری فونٹ کی بات کی، اور اس کے علاوہ جو عدالت نے کہا کہ جناب یہ کہاں کہاں بیٹھ کر یہ سارا کچھ ہوتا رہا، کس نے لیک کیا، کون بینیفیشری ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے، اور اس پر یہ بری طرح پھنس گئے اور ان کے پاس کوئی بات کرنے کو تھی نہیں۔ اب یہ روتے ہیں، چیختے ہیں اور الزام لگاتے ہیں حکومت پر اور کہتے ہیں، اور بڑی تکلیف میں ہیں، اور اب حکومت پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں رگڑا لگایا جا رہا ہے۔ تو رگڑے پہ رگڑا تو لگے گا، کیونکہ جو آپ نے تماشا کیا، اور عدالت نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر کوئی آپ کو کوئی بھی بیان حلفی دے دے گا تو آپ بغیر تحقیق کیے اس کو چھاپ دیں گے، یہ کوئی خاص بیان حلفی تھا جس کو آپ نے چھاپا اور اتنی جلد بازی کی۔ دوسری طرف آج جو قومی سلامتی پالیسی کی منظوری ہوئی، اور یہ حکومت کی ایک بڑی کامیابی تھی، عمران خان کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ قومی سلامتی پالیسی دی گئی، اور 2022 سے 2026 تک یہ پالیسی ہے، اس پر اپوزیشن مذاق کر رہی تھی۔ اس اپوزیشن کو منہ توڑ جواب دیا ہے آئی ایس پی آر نے، اور آئی ایس پی آر نے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو وہ تماچا مارا ہے اور ان کو یہ بتایا ہے کہ فوج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، فوج عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور فوج ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اپنی سٹیٹمنٹ میں جنرل بابر افتخار کی طرف سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ قومی سلامتی پالیسی کا اجرا اہم سنگ میل ہے، پاکستان کی قومی سلامتی مضبوط بنانے میں پالیسی انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ جامع فریم ورک قومی سلامتی کے پہلوؤں پر باہمی روابط کو تسلیم کرتی ہے، قومی سلامتی پالیسی ابھرتے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ناگزیر ہے۔ حکومت نے عالمی صورتحال دیکھتے ہوئے پالیسی تشکیل دی، افواج پاکستان قومی سلامتی پالیسی کے ویژن کے مطابق کردار ادا کریں گے اور اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ یہ ہے فوج کا پیغام، اور فوج دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتی ہے کہ فوج ریاست اور حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں، جو پالش لے کر بیٹھے ہیں کہ ان کو کوئی ایک بوٹ ہی مل جائے اور وہ اس کو پالش کریں، ان کو پھر مایوسی ہوئی ہے۔ اور آج فوج نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، بڑے اہم وقت پر اہم سٹیٹمنٹ دی گئی ہے فوج کی طرف سے، اور جو امیدیں لگا کر بیٹھے تھے ان کی آخری امیدیں بھی آج ٹوٹ گئی ہیں۔ وہ آئیں گے، سزا یافتہ ہیں، سزائیں پوری کریں گے، اور مزید کیسز میں سزائیں ہوں گی، اور وہ پھر ایسے ہی آگے چلے جائیں گے، اور قوم کا جو پیسہ ہے ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔